بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنا مختصر تعارف کروانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی موضوع کی طرف آؤں گا۔ تو عزیز طلباء، میں نشاط گل اردو ٹیچر پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 یہاں پر سینئر ٹیچر ہوں اور ہائی کلاسز کو پڑھاتا ہوں۔ تو یہ آج میری پہلی لیکچر ویڈیو ہے اور اس لیکچر ویڈیو میں آپ سب بچوں سے مخاطب ہوں، دعاؤں کے ساتھ، نیکی کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو کلاس 7 سے پروموٹ ہونے پر، پاس ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوشی کی بات ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو عزیز طلباء، یہ چونکہ میری پہلی لیکچر ویڈیو ہے، اس لیے اس میں آپ کو چند ضروری باتیں بتاؤں گا اور آپ اس کو غور سے سنیے بیٹا، تاکہ پھر آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ چونکہ کلاس 7 سے پروموٹ ہو کر 8 میں آئے ہیں، تو یہاں پر جو ہے کلاس 8 میں تحریری کام میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، فرق ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو سلیبس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتاؤں گا، اور انٹروڈکشن لیکچر میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ مڈ ٹرم میں، میعاد اول میں کون سے اسباق ہیں، وہ کورس کتنا ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ریٹن ورک کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں۔ تحریری کام نوٹ بک میں، کاپی میں لکھنے کا کام جو ہے، وہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس میں کاپی میں آپ ریٹن ورک کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا۔ جب ہم ایک سبق ختم کریں گے، اس کی ریڈنگ کر لیں گے، پڑھائی ختم ہو جائے، تو پڑھائی کے بعد سبق کے آخر میں مشقی سوالات ہیں۔ وہ مشقی سوالات، ان سوالات کے جوابات آپ بچے کاپی میں کس طرح لکھیں گے، نوٹ بک میں آپ کس طرح لکھیں گے، یہ بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آسان طریقہ ہے، صرف جو شروع میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کلاس 7 اور کلاس 8 کے تحریری کام میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ یہاں کلاس 8 میں ہم ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار کے مطابق کاپی میں ریٹن ورک کرتے ہیں کہ جب ہم نوٹ بک میں سوال لکھتے ہیں تو سوال لکھنے کے بعد اس کا جواب سے پہلے، اس سوال کے جواب سے پہلے ہم اس کی ریفرنس جو ہے، حوالہ دیتے ہیں۔ مثلا حوالہ کیا ہے کہ یہ سبق کس نے لکھا ہے اور اس سبق کا نام کیا ہے۔ پہلے ہم یہ لکھیں گے کہ اس سبق کا نام کیا ہے، جس سبق سے مشقی سوال لیا گیا ہے، اس سبق کا نام کیا ہے۔ پھر ہم یہ لکھیں گے کہ مصنف کا نام کیا ہے، یعنی مطلب کہ وہ سبق کس نے لکھا ہے، اس شخص، اس لکھنے والے کو، مصنف کا نام کیا ہے، یہ لکھیں گے۔ اور پھر اس مصنف کی جو ہے اردو ادب میں اس کی ادبی حیثیت کیا ہے، یہ لکھیں گے۔ تو اس چیز کو، یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کلاس 7 اور کلاس 8 کے تحریری کام میں ذرا فرق ہے، پھر ہم جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرخی لکھتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر پوائنٹ میں جواب لکھتے ہیں۔ آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں نے کہا کہ جو مصنف کے بارے میں یہ لفظ شاید آپ پہلی بار سن رہے ہو۔ مصنف کون ہے؟ ہر لکھنے والے شخص کو مصنف کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں، ٹھیک ہے؟ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہ کروں، یہ آسان الفاظ ہے۔ لکھنے والے شخص کو مصنف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
رائٹر جس کو آپ کہتے ہیں لکھنے والا، اس کو مصنف کہتے ہیں۔ جو سبق جس شخص نے لکھتا ہے ہم اس کو یہاں پر مصنف کہتے ہیں، کہ جس طرح ابھی میں شروع کروں گا سبق مصنف کے بارے میں بتاؤں گا، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لکھنے والا ہے مصنف، اردو ادب میں اس کی ادبی حیثیت کیا ہے، یعنی مطلب کہ اردو ادب میں اس کی ادبی حیثیت، اگر وہ سبق جو ہے ہم اس کی نثر کی حیثیت کو دیکھیں گے، اس کی شکل صورت کو دیکھیں گے، صنف کے لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سبق افسانہ ہے، یہ سبق ناول ہے، یہ سبق مضمون ہے، یہ سبق جو ہے کوئی سوانح نگاری ہے، کوئی سوانح عمری ہے، کوئی ڈرامہ ہے، تو پھر وہاں پر ہم اس شخص کو یعنی اس مصنف کو اس کی ادبی حیثیت اس سبق کے حوالہ کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کو ادبی حیثیت دیتے ہیں۔ مثلا اگر وہ سبق مضمون ہے تو وہاں پر ہم مصنف کو اس کی ادبی حیثیت مضمون نگار لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ڈرامہ ہے تو ڈرامہ نگار لکھیں گے، اگر ناول ہے تو ناول نگار لکھیں گے، اگر افسانہ ہے تو افسانہ نگار لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر ہم جو سبق کا اصل مقصد ہے، مشقی سوالات، ریڈنگ، خلاصہ، مرکزی خیال، یہ ہم آپ کو پھر ساتھ ساتھ سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آئیے سبق کی طرف موو کرتے ہیں، پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کو فرسٹ انٹروڈکشن لیکچر ویڈیو میں ہم نے آپ کو نصاب کے بارے میں بتایا تھا کہ بنیادی اول میں مڈ ٹرم میں کلاس 8 مڈ ٹرم میں بنیادی اول میں کون سا جو ہے وہ نصاب ہے، کون سے اسباق شامل ہیں، نثر کتنا ہے، نظم کتنا ہے، غزل، تو یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بنیادی اول میں حصہ نثر میں 3 اسباق شامل ہیں۔ میرے پیارے بچوں، یہ بات بھی سن لو کہ یہ جو کتاب ہے کلاس 8 اردو کی، یہ 3 حصوں پر جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ نثر ہے، دوسرا حصہ نظم ہے، اور تیسرا حصہ غزل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ نثر ہے۔ نثر میں کیا ہے؟ نثر میں تمام اسباق شامل ہیں، جس طرح کہ اس کتاب کے جو پیج فرسٹ پیج ہے صفحہ نمبر 1، اس پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے حصہ نثر۔ تو حصہ نثر میں پھر جو اسباق شامل ہیں سبق نمبر 1 سے لے کر 11 تک، سفارش طلب تک، اس کو حصہ نثر کہتے ہیں۔ پھر جو ہے حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم میں 4 نظمیں ہیں۔ پھر ہے حصہ غزل۔ غزل میں 4 شعراء ہیں، ان کی جو ہے 2 غزلیات ہیں۔ تو یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا حصہ نثر، دوسرا حصہ نظم، حصہ نظم، اور تیسرا حصہ حصہ غزل۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں حصہ نثر سے، اور حصہ نثر کا پہلا سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم اب جو ہے سبق اخلاق نبوی سے آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، آپ تیاری رکھیں۔ ہم یہاں سے اخلاق نبوی سے میں انٹروڈکشن پیج اور تعارف جو ہے بلیک بورڈ سے کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے، میں ذرا اس کا اعادہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف کریں گے، مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا مختصر تعارف کریں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ بیان کریں گے کہ اس سبق میں ہے کیا، اس سبق کا مطلب کیا ہے، پھر اس کا مرکزی خیال بیان کریں گے، اور آخر میں پھر مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے مصنف اور سبق کا جو ہے تعارف کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے بیٹا آپ کے لیے
بورڈ پہلے سے تیار کیا ہوا ہے اور لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے. تو بلیک بورڈ کی طرف دیکھیں. اس پر میں نے آپ کو اس پر سب سے پہلے تو میرا نام لکھا ہوا ہے نشاد گل جو ہے. اس کے بعد حصہ نثر میں سبق نمبر 1 کیا ہے؟ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سبق کو کس نے لکھا ہے؟ مصنف کا نام جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا. سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے لکھا ہے؟ لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی. یہ لکھنے والے کا نام ہے. مولانا شبلی نعمانی کی ادبی حیثیت اردو ادب میں اس کی ادبی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہے سیرت نگار. سیرت نگار جس طرح کہ پہلے میں نے بچوں آپ کو بتا دیا کہ ہم سبق کے حوالے سے اس شخص کو مصنف کو ادبی حیثیت دیتے ہیں چونکہ یہ سبق ایک سیرت ہے. مولانا شبلی نعمانی نے یہ سبق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی پر یہ کتاب لکھی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تمام اوصاف اور تاریخ اور پیدائش سے لے کر وفات تک یعنی 63 سال کم و بیش پر محیط زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مکی زندگی، مدنی زندگی، جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزاری، وہ تمام واقعات حالات مولانا شبلی نعمانی نے اپنی ایک تصنیف، ایک کتاب میں جمع کیا ہے. اس کتاب تصنیف کا نام ہے سیرت النبی. اس کتاب سیرت النبی کی جو ہے 6 جلد ہے، یعنی 6 حصے ہیں. اس کتاب کے 6 حصے ہیں. اس کتاب کے پہلے 2 حصے مولانا شبلی نعمانی نے اپنی عمر میں جب وہ زندہ تھے تو حیات تھے تو اپنی زندگی میں اس تصنیف سیرت النبی کتاب کی جو ہے 2 جلدیں یعنی 2 حصے اپنی زندگی میں مکمل کیے تھے اور بقیہ 4 حصے 4 جلدیں مولانا شبلی نعمانی کے مشہور قابل ترین شاگرد سید سلیمان ندوی نے وہ بقیہ 4 جلدیں مکمل کی تھی. ٹھیک ہے، جو پڑھائی میں ہم آپ کو ابھی پڑھاتے ہیں بعد میں آتا ہے. تو اس تصنیف کا نام، اس کتاب کا نام سیرت النبی ہے اور یہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی تصنیف سیرت النبی سے ماخوذ ہے. اس سبق، اس کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے، یہ سبق لیا گیا ہے جس کو مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، کب پیدا ہوئے؟ پیدائش 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. مولانا شبلی نعمانی کی جو ہے اہم تصانیف کے نام، نمایاں تصانیف کے نام، مشہور کتابوں کے نام، وہ کتاب میں بھی ہے مشہور کتابوں کے نام سیرت النعمان، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النبی. یہ وہ مشہور تصانیف ہیں جس کے لکھنے والے یعنی خالق مصنف اور لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی، سبق اخلاق نبوی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ کون سے پیراگراف پڑھیں گے؟ تو یہ بھی میں نے آپ کو بورڈ پر جو ہے تیار کیا ہے. وہ خاص پیراگراف مداومت عمل کے بارے میں پڑھیں گے، حسن خلق کے بارے میں پڑھیں گے، ایثار کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تواضع کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد لطف طبع کے بارے میں پڑھیں گے اور بچوں پر شفقت کے بارے میں پڑھیں گے. یہ پیراگراف سبق کا جو ہے یہ اس میں موجود ہے. سب سے پہلے آئیے بیٹا ہم مصنف کے بارے میں مختصر تعارف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا شبلی نعمانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں فوت ہو گئے. مولانا شبلی نعمانی یو پی، یہ انگریزی کا لفظ یو اور پی یہ اسٹینڈ فار، اس کا جو ہے ابریویشن یو پی، اس کا مطلب ہے اتر پردیش. اتر پردیش ہندوستان کا ایک صوبہ ہے. ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں. تو ہندوستان میں پیدا ہوئے، مطلب یہ کہ مولانا شبلی نعمانی انڈیا ہندوستان میں پیدا ہوئے. کس صوبے میں؟ اتر پردیش میں. کس ضلع میں؟ اعظم گڑھ میں. اور کس صوبے میں اور کس قصبے میں؟ بندول میں. تو مولانا شبلی نعمانی اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے جس کا نام ہے بندول. ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا. یہ MCQs کے لیے ساتھ ساتھ انڈر لائن کریں بیٹا.
کویشچن پیپر کے 3 حصے ہوتے ہیں، حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم۔ یہ موقع کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں دے رہا۔ بہرحال تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہے آبجیکٹو MCQs، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو سوالات آتے ہیں وہ اسی قسم کے آتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو نیچے 4 جوابات ہوں گے، ان میں ایک جواب درست جواب شیخ حبیب اللہ لکھا ہوگا اور 3 غلط جوابات ہوں گے۔ تو جو درست ہے وہ آپ ٹک کریں گے، وہ سرکل دائرہ آپ شیئر کریں گے۔ تو جو آبجیکٹو کے کویشچن ہے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو ایک یہ ہے کہ والد کا نام یاد رکھیں، شیخ حبیب اللہ۔ ابتدائی تعلیم وہاں سے جو ہے حاصل کی، پھر جو ہے منطق و فلسفہ، طبیعیات، ریاضی کی تعلیم، یہ جو علوم ہے یہ کہاں سے حاصل کی؟ غازی پور سے۔ یہ بھی یاد رکھیں، فقہ کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ رامپور سے۔ 3 نام ہے، غازی پور، رامپور اور سہارنپور۔ تو علوم جو ہے زیادہ تر علوم طبیعیات، ریاضی وغیرہ کی تعلیم غازی پور سے، فقہ کی تعلیم رامپور سے، اور حدیث کی تعلیم جو ہے سہارنپور سے حاصل کی۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ علی گڑھ مسلم کالج جو ہے ہندوستان میں اب بھی ہے، مسلم یونیورسٹی ہے۔ اس کا بنیاد جو ہے سر سید احمد خان نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی یونیورسٹی میں مولانا شبلی نعمانی بطور پروفیسر جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، یعنی مطلب کہ پڑھاتے تھے۔ پھر جو ہے 1982 میں پروفیسر آرلن کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں نہضت العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس میں 2-3 MCQs اور بھی ہیں۔ ترک حکومت نے مولانا شبلی نعمانی کو کون سا تمغہ دیا تھا؟ تمغہ مجیدیہ۔ ایک انگریزی حکومت نے یا انگریزوں نے مولانا شبلی نعمانی کو کیا خطاب دیا تھا؟ شمس العلماء۔ سر سید کی وفات کے بعد کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ۔ کون؟ مولانا شبلی نعمانی۔ وہاں اس نے کیا قائم کیا؟ لکھنؤ میں کیا قائم کیا؟ نہضت العلماء، ایک مدرسہ۔ اور اعظم گڑھ کے مقام پر کون سا ادارہ قائم کیا؟ دارالمصنفین۔ یہ اہم MCQs تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سوانح حملی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہرے ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا۔ مولانا شبلی نعمانی کا بیان عالمانہ لہجہ پرجوش اور عبارت مختصر ہے، مطلب کہ بہت اچھے پرجوش عالم تھے، لہجہ جو ہے وہ عالمانہ تھا، تحریر بہت اچھی اور خوش بیانی اور پوری آبوتات کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ گر ہوتے تھے۔ الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ ماہر تھے، پوری قدرت حاصل تھی اس پر، اور مسائل بہت اچھے طریقے سے پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے، تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کی نمایاں تصانیف کے نام سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب علمگیر پر ایک نظر، سیرت النبی، یہ جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ مشہور تصانیف کے نام ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ وہ سیرت النبی ہے، اور سیرت النبی کے بارے میں بیٹا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی وہ کتاب ہے کہ جس میں مولانا شبلی نعمانی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب سے یہ سبق محفوظ ہے، اور یہ مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی ہے۔
جس کی انہوں نے ابھی 2 جلدیں لکھی تھی کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا، مطلب کہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ سیرت النبی کی بقیہ 4 جلدیں مولانا شبلی نعمانی کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے۔ شبلی 1914 میں فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق میں ہم جو پیراگراف پڑھیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مداومت عمل، اس میں خلق، احسان، تواضع، مخاطبہ، بچوں پر شفقت، یہ ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ بیان کرتے ہیں تھوڑا سا۔ مصنف نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا ہے اس سبق میں، اور اس میں سب سے پہلے اور مقدم پہلو جس نے بیان کیا ہے وہ مداومت عمل ہے۔ مداومت عمل کیا ہے؟ مسلسل عمل۔ ٹھیک ہے، الفاظ میں دیکھیں، مسلسل عمل کو کہتے ہیں۔ یعنی مسلسل عمل کا مطلب کیا؟ ہر وہ اچھی عادت جب انسان شروع کر دیتا ہے تو اس کو پھر بغیر کسی بڑی مجبوری یا رکاوٹ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ترک کرنا نہیں ہے، اس پر پھر قائم رہے، اس اچھی عادت پر پھر وہ قائم رہے۔ اس عمل کو مداومت عمل کہتے ہیں، مسلسل عمل، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ اخلاق کا سب سے مقدم کے معنی ہے لازمی اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ استقلال کے معنی ہے مستقل مزاجی، استقلال۔ مقدم کے معنی ہے لازمی یا پہلے، استقلال کے معنی ہے مستقل مزاجی، اور فطرت ثانیہ کے معنی ہے عادت۔ فطرت ثانیہ عادت، مگر اچھی عادت۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے، لیکن اخلاق کا ایک دقیق، ایک باریک، ایک مشکل نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائم ٹھیک ہے ہمیشہ اس پر قائم رہے، دائمی اور غیر متبدل، جو پھر تبدیل نہ ہو سکے طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنی اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ مجبوری ہے پھر بھی نہیں چھوڑو، اختیار ہے پھر بھی وہ فطرت ثانیہ کو مت چھوڑو۔ ٹھیک ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں کہ یہ بندہ بہت اچھا انسان ہے، یہ بندہ اچھے کام کے علاوہ اور کوئی کام کر نہیں سکتا، ان کے سارے کام اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کس طرح؟ گویا اس سے یہ اعمال یعنی اس شخص سے یہ اچھے اعمال اس طرح سرزد ہوتے ہیں، اس طرح صادر ہوتے ہیں، وہ یہ تمام اچھے کام اس طرح کرتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی ہے، درخت سے پھل جدا نہیں ہو سکتا ہے، پھول سے خوشبو جدا نہیں ہو سکتی ہے، تو اسی کا نام مداومت عمل ہے۔ یہ بہترین مثال ہے مصنف نے جو دی ہے کہ سورج سے کسی صورت میں بھی روشنی جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، درخت سے ہم پھل جدا نہیں کر سکتے، اور پھول کی خاصیت ہے خوشبو دینا، تو پھول سے ہم خوشبو جدا نہیں کر سکتے۔ تو جب آفتاب سے، سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی، درخت سے پھل جدا نہیں ہو سکتا، پھول سے خوشبو جدا نہیں ہو سکتی ہے، تو مومن سے، مسلمان سے، ہم سے پھر اچھے کام کس طرح جدا ہو سکتے ہیں؟ ہم تو پھر اچھے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مثال بہترین مثال ہے کہ ہم فطرت ثانیہ میں یہ شامل کریں کہ ہم اچھے کام کو کسی حال میں نہیں ترک کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور اسی کا جو ہے نام کیا ہے؟ مداومت عمل، کہ ہم اس عمل کو پھر مسلسل کریں، ترک نہ کریں، نہ چھوڑیں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصولوں کی پابندی فرماتے تھے. جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے. سنت کا لفظ جو ہے لفظ ہماری شریعت میں اسی اصولوں سے پیدا ہوا ہے. سنت کا لفظ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا وہ سنت ہے ہمارے لیے. جو کچھ کیا، جو کچھ فرمایا وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، لیکن سنت دو قسم، ایک موقدہ ایک غیر موقدہ. ٹھیک ہے، بعض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیے، چھوڑ دیے، جو اس لیے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. لیکن جو موقدہ ہے مسلسل عمل ہے، مداومت عمل ہے، تو وہ جو ہے سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ مداومت عمل فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی بڑی رکاوٹ، قوی معنی کے معنی ہے بڑی رکاوٹ. ٹھیک ہے، اور سنن جمع ہے سنت کی، سنن جمع ہے سنت کی، بغیر کسی بڑی رکاوٹ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا. اس پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف مداومت عمل کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب ہم پڑھتے ہیں حسن خلق، اچھے اخلاق، کردار. ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کیا ہے کہ آپ کی زبان سے، کلام سے، آپ کی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. ایسی گفتگو، ایسا کلام، ایسی بات مخاطب کو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ایسا کام ہاتھوں کے، بدن کے کسی حصے کا کہ دوسری مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اچھے کردار، اچھے اخلاق کو حسن خلق ہی کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مداومت عمل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق پر ہمیشہ قائم رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی تھے. ٹھیک ہے، چچا داد بھائی تھے. تو اور حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی. حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. ان صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو مدت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان سب کا اتفاق کا سب مل کر اتفاق متفقتاً ایک بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار، شان، شوکت، عزت اور متنت سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے. ٹھیک ہے، اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، کسی کی جو ہے وہ دلازاری نہیں کرتے تھے، خفا نہیں کرتے تھے، خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت جو ہے ہمیشہ خود سلام مصافحہ کر فرماتے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود چھوڑ نہ دیتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. اکثر نوکر، چاکر، لونڈی، غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبارک ہو جائے. جھاڑو کا دن اور صبح کا وقت ہوتا، جو بھی وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے انکار نہ فرماتے تھے. مجالس صحبت میں، مجلس میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے تھے اور اس کا اظہار نہ کرتے تھے. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، سامنے نہیں کہتے تھے. مثلا ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. لیکن جب وہ شخص اٹھ کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی ہاتھ ملاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہ چھوڑتے، پیچھے نہ ہٹا دیتے کہ جب تک وہ شخص جو ہے ہاتھ نہ چھوڑتے. یہ اچھی عادت ہے. سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کو بھی پہل سلام کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادت تھی، حسن خلق میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے بچوں سے جو ہے کس طرح شفقت کرتے تھے، لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے. حسن خلق اسی کو کہتے ہیں کہ مخاطب، یعنی بعض لوگوں کی ناگوار باتوں کو جو محفل کے آداب کے خلاف باتیں ہوتی تھی وہ برداشت فرماتے اور محفل میں، مجلس میں اس شخص کو براہ راست نہ کہتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، یہ مت کرے اس طرح. ٹھیک ہے، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے لوگوں کو سمجھاتے تھے.
کہ جس طرح جو ہے ایک شخص جو ہے ایک صحابی جو ہے خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ایک زعفران ایک مہنگی چیز ہے، خوشبو ہے، بہت مہنگی ہے، ٹھیک ہے، خوشبو ہے، تو وہ لگا کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس شخص کو سامنے نہیں کیے کہ آپ نے زعفران کیوں لگایا ہے، یہ مت لگایا، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جب وہ شخص محفل سے اٹھ کر چلے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان شخص سے صحابی کو کہہ دینا کہ آئندہ یہ عمل نہ کریں، یعنی آئندہ زعفران نہ لگائیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو سمجھایا گیا، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مہنگی چیز ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سنت اور عمل بن جائے امت کے لیے۔ تو پھر جو ہے مجلس کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ جب مجلس میں نبوی میں بہت جگہ کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے اکٹھا بیٹھ جاتے تھے ان کے ہاں پھر جگہ نہیں رہتی تھی، ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود اپنی ردائیں چادر مبارک جو ہے زمین پر بچھا دیتے تھے، کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تھی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدانین اشاروں سے بات کو گول موڑ کر اشاروں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا کہتے تھے، یعنی مبہم طریقہ اختیار کر دیتے تھے، ابہام جس کو کہتے ہیں، اشاروں سے کہ بندہ سمجھ جائے، ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی بری عادت جس شخص میں ہوتی تو وہ شخص سمجھ جاتا کہ تو میری طرف اشارہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے اس شخص کو سمجھاتے تھے، مبہم طریقے سے، ابہام گول مول بات سے، کس طرح، اشاروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، تو اس طرح جو ہے وہ بندہ سمجھ جاتا کہ یہ عادت تو مجھ میں ہے، یہ تو میں کہتا ہوں، یہ تو میری طرف اشارہ ہے، تو یہ طریقہ اس لیے فرماتے تھے کہ اس شخص کو جو ہے وہ اس کی احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، وہ اس کی خاطر شکنی نہ ہو، وہ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک جو ہے لیکچر ویڈیو میں نے آپ کو پڑھا دیا، وقت بھی کم ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوسری لیکچر ویڈیو میں آپ سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔